کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے مفید ترین چینل سے مخاطب ہوں آپ سے۔ یوٹیوب کا یہ چینل انتہائی کارآمد چینل ہے کہ جس سے ہم کتنی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کیا کیا حقائق ہمارے سامنے عیاں ہو رہے ہیں۔ اس وقت جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور اس میں مطالعہ کرتے کرتے ہم پہنچے ہیں یہاں تک کہ جب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ جو دیکھا، جو کچھ گزرا، سیرت کے جو پہلو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے دیکھے اور ان کو کس طرح سے اپنے اندر جذب کیا۔ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں پیج نمبر 275 سے، جہاں پر شہادت امام حسن کا تذکرہ ہے۔ مذہب کی راہ میں اس فداکاری اور مزاج کی اس اعتدال پسندی کا اثر تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ان مواقع پر بھی صبر سے کام لیا جہاں بڑے سے بڑا صابر بھی عنان صبر کو ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے، اور ان نازک لمحات میں بھی امام کی رائے کا احترام کیا ہے جہاں کوئی دوسرا انسان اس احترام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ شامی زہر اپنا اثر کر چکا تھا، فرزند فاطمہ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ امام حسین غسل و کفن کے بعد حسب وصیت جنازے کو تجدید عہد کے لیے نانا کے مزار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بنی امیہ میں یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ امام حسین اپنے بھائی کو نانا کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کا نشر ہونا تھا کہ اختلاف کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی اور مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی جنازے کو روکنے کے لیے باہر نکل آئیں۔ ایک خاتون کے بارے میں تو یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ وہ خچر پر سوار ہو کر جنازے کو روکنے آئی تھیں، جس کو دیکھ کر ابن عباس کو یہ کہنا پڑا کہ اونٹ اور خچر کی نوبت تو آ چکی ہے، اب اگر کچھ دنوں اور زندہ رہ گئیں تو ہاتھی ہی کی باری ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر مناقب ابن شہر آشوب والیوم 4 پیج نمبر 25، روضۃ الصفا والیوم 3 پیج نمبر 7، بحار الانوار، ان تینوں کتب کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 276 پر۔ امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا کہ ہم نانا کے روضے پر تجدید عہد کے لیے آئے ہیں، اگر تم لوگ مزاحم ہوگے تو جنازے کو یہاں دفن نہیں کریں گے۔ دشمن نے پوری طاقت سے مزاحمت کی اور بنی ہاشم نے وصیت کا احترام کرتے ہوئے جنازے کو جنت البقیع میں دفن کر دیا، جہاں قبر کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اصلی قبر مطہر ابن سعود کے مظالم کا نشانہ بن چکی ہے۔ روضۃ الصفا کی روایت ہے کہ اس دوران تیر بارانی بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہو گئے۔ قیامت کی منزل ہے کہ امام حسین علیہ السلام، محمد بن الحنفیہ اور عباس علیہ السلام جیسے مجاہدین موجود ہیں اور جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ جنت کی دشمن کے دستے کی قیادت ایک خاتون کے ہاتھوں میں ہے جو کل شکست کھا چکی ہیں اور آج اس کا انتقام لے رہی ہیں، اور ایک مرد ان کے ہاتھ میں ہے جس کی بزدلی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ بنی ہاشم کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جمل کے مجاہد محمد حنفیہ اور صفین کے شیر عباس علمدار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تلوار نہیں اٹھتی اور جنازے کو خاموشی سے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ کیا کردار کی بلندی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ جوانوں کے اتنے بڑے مجمع میں جنازے کے ساتھ بے ادبی کی جائے اور کوئی اف تک نہ کرے؟ اب عباس علیہ السلام باپ کے سایہ تربیت سے نکل کر
کمال کی اعلیٰ منزلوں میں آ چکے ہیں، اب آپ کے اظہار کمال کا وقت ہے۔ پیج نمبر 277۔ چنانچہ آپ نے پہلے پہل اپنے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور یہ واضح کر دیا کہ وصیت کا احترام ملحوظ خاطر نہ ہوتا تو آج مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں ہوتی، اور اس وقت دشمن کو اندازہ ہوتا کہ ہاشمی شیروں کی شجاعت و بہادری کا کیا عالم ہے۔ مگر افسوس کہ وصیت درمیان میں حائل ہے اور ہمارے گھرانے کے کردار میں بزرگوں کا احترام ہے، شمشیر زنی نہیں۔ اس واقعے کا سب سے بڑا شرمناک پہلو یہ ہے کہ شہادت کبریٰ کی خبر پانے کے بعد حاکم شام نے شکر کا سجدہ کیا اور تکبیر کی آواز بلند کی۔ طبری العقد الفرید، تاریخ خمیس، جیوت الحیوان وغیرہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام حوالہ جات تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن زہرہ کا خون کوئی مباح خون تھا جو بہہ گیا، یا آغوش رسول کا پروردہ کوئی واجب القتل تھا، نعوذ باللہ، جو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ غیرت اسلامی اس منزل پر پہنچ جائے تو کسی خیر کی توقع لغو اور کسی اصلاح کی امید محمل ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ مورخین اس کے بعد بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ معاویہ نے اپنے وصیت نامے میں حسین علیہ السلام کے ساتھ صلح رحم کا حکم دیا تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے۔ یہ یزید کا ذاتی کردار تھا کہ اس نے باپ کی مخالفت کرتے ہوئے شدت سے بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ میرے خیال میں یہ تصور انتہائی محمل ہے۔ معاویہ اپنے بیٹے کے اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہا تھا کہ تیری حکومت کو انہی افراد سے خطرہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے انہی کا تصفیہ کر لیا جائے۔ پیج نمبر 278۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ یزید کی حالت کو جانتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اسے اپنا جانشین بناتا اور اس کے لیے عرب و عجم سے غلامی کی بیعت لیتا۔ معاویہ کے بارے میں کسی صفائی کا امکان نہیں ہے۔ اس نے خود اپنے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرزند کو زہر دلوایا۔ اب حوالہ جات ہیں کتاب کے کہ جس میں یہ روایت موجود ہوگی: ابو الفدا، والیوم 1، پیج نمبر 183، روضۃ الصفا، والیوم 3، پیج نمبر 7، حبیب الاسیر، والیوم 4، صفحہ 18۔ اور اپنے بعد کے لیے اپنے بیٹے کو وصیت کر دی کہ رسول کے دوسرے فرزند کا خاتمہ کر کے نسل نبوت کو مٹا دیا جائے، اور یہ اور بات ہے کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک المیہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی حیات کا ایک عظیم المیہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پوری زندگی میں جنگ صفین کے علاوہ کہ چند لمحات کے علاوہ کہیں بھی داد شجاعت دینے کا موقع نہیں ملا۔ ایسا عظیم مجاہد اور ایسا مہم آزما بہادر کسی موقع پر شجاعت کے جوہر نہ دکھا سکے، اس سے بڑا المیہ قابل تصور نہیں ہے۔ پیج نمبر 279۔ کسی بہادر کی زندگی میں زور آزمائی کا موقع نہ آئے تو کوئی افسوسناک بات نہیں ہے، لیکن موقع آنے کے بعد بھی جنگ کا موقع نہ ملے تو اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں متعدد مواقع آئے جہاں تلوار کا کھنچ جانا ناگزیر تھا اور بظاہر موقع تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بے ادبی، پدر بزرگوار کی شان میں مسلسل گستاخی، مخلصین کا بے دردی کے ساتھ قتل، فرات سے خیموں کی علیحدگی کوئی معمولی حادثے نہیں تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں سقائی کے بعض مواقع کے علاوہ کبھی عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیکھی گئی۔ حد ہو گئی کہ خود عاشورہ کے قیامت خیز مرحلہ پہ بھی عباس علیہ السلام کو اذن جنگ نہیں ملا اور مجاہد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ حسرتوں کی اتنی بڑی پامالی اور تمناؤں کا اتنا عظیم خون ایک بہادر کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے، اس کا اندازہ ایک بہادر ہی کر سکتا ہے، لیکن عباس علیہ السلام کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ عباس علیہ السلام صرف ایک بہادر نہیں ہے، ان کی رگوں میں صرف خون شجاعت نہیں ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے صرف تیغ آزمائی نہیں سیکھی ہے بلکہ ان کے دل و دماغ میں تعلیمات عصمت کے نقوش بھی ہیں۔ ان کی زندگی علم و عرفان کے سانچے میں ڈھلی ہے، ان کے کردار کے عناصر میں باپ کے جلال کے ساتھ ماں کا حلم بھی شامل ہے۔ انہیں علی علیہ السلام کی گودی نے پروان چڑھایا ہے تو زہرا علیہ السلام کی دعاؤں نے کمال صبر کی آخری منزلوں تک پہنچایا ہے۔ پیج نمبر 280۔
شجاعت کے ساتھ صبر، ہمت کے ساتھ ضبط، زور بازو کے ساتھ قوت قلب اور تلوار کے ساتھ صحت مند افکار ہی انسانی کردار کے اہم عناصر ہیں، جن کے بغیر کوئی انسان حقیقی معنوں میں انسان کہے جانے کے قابل نہیں۔ اب ہیڈنگ آ جاتی ہے غسل امام حسن علیہ السلام۔ اسی بلند کردار اور عظمت نفس کا اثر تھا کہ حضرت عباس کو ان مواقع پر بھی شریک کار بنایا گیا جہاں غیر معصوم کا گزر نہیں ہو سکتا، جس ماحول کے لیے صرف اہل عصمت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دور آدم سے علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کوئی دور ایسا نہیں آیا جب کسی معصوم کے غسل و کفن کی ذمہ داری کسی غیر معصوم کے لیے حوالے کر دی گئی ہو۔ تفصیلات تاریخ کے دامن میں نہیں ہے، لیکن جہاں بھی غسل و کفن کا ذکر ہے وہاں اس امر کی تصریح ہے، اور جہاں یہ تذکرہ نہیں ہے وہاں ایک قانون کلی کا ذکر ہے کہ معصوم کی تجہیز و تکفین معصوم ہی تک محدود ہے۔ الامام لعلی امرہ الامام۔ بعض معاصرین نے اس قانون میں بھی اشکال کیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ معصوم کے تمام امور تجہیز و تکفین معصوم سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف نماز جنازہ یا غسل سے ہے۔ دفن اس کے حدود سے خارج ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عام مضمون کی روایت ضعیف ہے اور ضعیف روایات سے عقائد کا اثبات نہیں کیا جا سکتا۔ پیج نمبر 281۔ ان بزرگوار کو یہ توہم ہو گیا ہے کہ عقیدہ کی بنیاد اس روایت پر ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ روایت نہیں ہے بلکہ علماء اعلام نے بطور مسلمات نقل کیا ہے۔ عقیدے کی بنیاد وہ متواتر تعلیمات ہیں جو مختلف شکلوں میں معصومین کی طرف سے بیان ہوتے رہے ہیں، اور جن میں کسی منزل پر بھی تجہیز و تکفین کی تشریح کی گئی ہے تو اسی منزل پر اسے خصوصیات عصمت و امامت میں شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال اس حقیقت کو عقائد میں شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ امر مسلم ہے کہ تاریخ میں کسی معصوم کے غسل و کفن میں غیر معصوم نے برابر کا حصہ نہیں لیا۔ حد ہو گئی کہ جب مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں فضل بن عباس نے پانی دینا شروع کیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ فضل اپنی آنکھیں بند کیے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ امالی شیخ توسی صفحہ 59۔ یہ وہ منظر جمال ہے جس کا تحمل ایک معصوم کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ طور کا قصہ سننے والے جانتے ہیں کہ جب نور اپنی اصلی حالت میں سامنے آ جاتا ہے تو کسی کے ہوش سلامت نہیں رہ جاتے۔ وفات کے بعد امام کا رشتہ مادی دنیا سے یکسر قطع ہو جاتا ہے اور تبلیغی ذمہ داریوں کا رابطہ بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ نور اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور روحانیت و معنویت اپنے صحیح خد و خال میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس کا تحمل نگاہ میں نہیں ہے، اور یہ وہ جلال و جمال کا محل ہے جس کے لیے چشم معصوم درکار ہے۔ پیج نمبر 282۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ جب امام حسین امام حسن کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے حضرت عباس کو اپنا باقاعدہ شریک بنایا تھا اور آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حوالہ ہے ذخائر العقبی محب الدین طبری کی، صفحہ نمبر 141۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ عباس علیہ السلام کا مرتبہ عام انسانوں سے قطعی مختلف ہے، اور آپ عصمت سے قریب تر مرتبہ کے مالک ہیں، بلکہ ایک جہت سے معصومین میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں، جیسا کہ آیت اللہ شیخ طہ نجف تاب زادہ نے اتقان المقال میں تحریر فرمایا ہے کہ عباس علیہ السلام کا تذکرہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اہل بیت معصومین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ معصوم کو معصوم ہی کے غسل و کفن دینے کے قوانین میں ایک قسم کی تعمیم پائی جاتی ہے، اور یہ کہ غسل و کفن دینے والے معصوم کے بشر ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ ملک بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص نے معصوم کا ساتھ دینا چاہا تو آپ نے یہ کہہ کر الگ کر دیا کہ میرے ساتھ میری مدد کرنے والے موجود ہیں، یا یہ کہ ملائکہ میری مدد کر رہے ہیں۔ بصائر الدرجات، یہ حوالہ ہے کتاب کا۔
مقصد یہ ہے کہ اصل ذمہ داری بشر معصوم کی ہے، لیکن اعانت و امداد کے طور پر ملک معصوم بھی شریک کار ہو سکتا ہے۔ عصمت اختیاری کے ساتھ عصمت اضطراری کی شرکت اصل مقصد کے لیے مضر نہیں ہے، جس کے بعد یہ کہنا آسان ہے کہ اگر غسل معصوم ملک کی عصمت کا متحمل ہو سکتا ہے، تو جس کا کردار عصمت ملک جیسا ہو اور جس کی زندگی مکمل اختیارات کے باوجود انتہائی پاک و پاکیزہ اور صاحب تطہیر کی آغوش کی پروردہ ہو، اس کی شرکت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ پیج نمبر 283۔ صاحب عصمت کردار کی اس منزل عباس عصمت کردار کی اس منزل پر تھے جس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو صرف اتنا کہ امام معصوم کے غسل میں شریک کار قرار دیا ہے، اور اس سے بالاتر کسی منزل کا تصور ممکن نہیں ہے۔ افسوس کہ تاریخ نے آل محمد کی زندگیوں کو ہمیشہ پردہ خفا میں رکھا اور ہاشمی گھرانے کے کردار کو منظر عام پر آنے نہیں دیا، اور جب کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کی زندگی کے اہم واقعات کو دامن تاریخ میں جگہ نہ مل سکی کہ کربلا جیسے عظیم الشان واقعے کو تاریخ اپنے سینے سے نہ لگا سکی، تو حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تفصیل سے واقعہ بیان کرتے تو یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ سن 41 ہجری سے سن 50 ہجری تک 10 سال کے عرصے میں حضرت عباس علیہ السلام کا طرز عمل کیسا رہا، اور انہوں نے امام حسن کی اطاعت میں کس طرح زندگی گزاری۔ اجمالی روایات میں 2-3 مقامات پر تذکرے ضرور ملتے ہیں، لیکن ان سے پورے کردار کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا ضرور معلوم ہے کہ عباس علیہ السلام نے زندگی کے کسی موڑ پر اور حالات کے کسی نازک ترین منزل میں بھی امامت کی اطاعت سے انحراف نہیں کیا، اور اپنے کردار کو بندگی کے سانچے میں ڈھالے رہے، جس سے بڑی عصمت کردار کی دلیل نہ کوئی تاریخ پیش کر سکتی ہے اور نہ کوئی کتاب سیرت۔ یہاں پر منزل دویم ختم ہو چکی ہے۔ پیج نمبر 284 بلینک ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ پیج نمبر 285 پہ منزل سویم شروع ہو رہی ہے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ سیرت حیات کی دوسری منزل میں قمر بنی ہاشم کا کردار زیادہ اجاگر نہیں ہو سکا، جس کا اہم سبب تو یہ ہے کہ خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو بہت کچھ پردہ خفا میں رکھا گیا، اور خود تاریخ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ خاموش خدمات کا تذکرہ کرنا نہیں جانتی۔ اس کی نگاہ میں صرف ہنگاموں کی قیمت ہوتی ہے، وہ صرف میدانوں کو نگاہ اعتبار سے دیکھتی ہے۔ گوشہ عافیت میں رہ کر دین و مذہب کی خدمت تاریخ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاریخ کا صحیح مزاج اس ایک مصرع سے واضح ہوتا ہے: ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کسی واقعے کی کوئی عظمت و اہمیت نہیں ہے۔ پیج نمبر 286۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مولا کائنات نے وقت آخر جناب عباس علیہ السلام کو امام حسین کے حوالے کر دیا تھا، اور روز اول سے عباس علیہ السلام کی ضرورت امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے محسوس کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت کے بعد سے جستہ جن واقعات کا سراغ ملتا ہے، ان میں جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ہی کی خدمت میں رہے۔ آپ ہی نے اپنی زبان چسائی، آپ ہی نے گودی میں پالا، آپ ہی مسجد میں لے گئے، اور آپ ہی مکمل طور پر نگہداشت کرتے رہے۔ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی امام حسین علیہ السلام کے اس طرز عمل میں برابر کی شریک رہی ہوں گی، اور جناب کلثوم علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اہم خدمات انجام دی ہوں گی، لیکن تاریخ میں ان حقائق کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے نمایاں کردار کا سلسلہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی بعد سے شروع ہوتا ہے، جہاں سب سے پہلے آپ کا جلال امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بے ادبی کے موقع پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد تاریخ کے ہر موڑ پر عباس علیہ السلام ہی نظر آئے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام کی منصبی ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابتدائی طور پر اپنے بھائی کی وصیتوں کا احترام کرتے ہوئے اس صلح نامے پر باقاعدہ عمل درآمد کیا، جسے ان کے مرحوم بھائی نے دین کے مصالح اور مذہب کے منافع کے تحت مرتب فرمایا تھا۔
اور اس کے بعد حالات میں اہم تبدیلی آتے ہی امام حسین کو اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر حالات بدستور باقی رہ جاتے تو امام حسین کے طرز عمل کے تحت کسی جنگ و جہاد کا کوئی امکان نہ تھا۔ آپ اپنے پدر بزرگوار کی طرح خانہ نشین بھی ہو سکتے تھے اور اپنے برادر بزرگ کی طرح تخت و تاج کو ٹھوکر بھی مار سکتے تھے، لیکن سن 60 ہجری میں معاویہ کے مرتے ہی حالات نے کروٹ بدلی اور زمانے نے پلٹا کھایا۔ اب صلح و مصالحت کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ مطالبہ بیعت نے لے لی ہے۔ پیج نمبر 287۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے پہلا اقدام یہ کیا کہ حاکم مدینہ ولید کو خبر مرگ معاویہ دیتے ہوئے ایک مختصر رقعہ یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرے اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دے۔ طبری میں یہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کسی مرحلے پر معاویہ نے بیعت کا نام نہیں لیا تھا اور شورا کی منزل میں بھی ہاشمی گھرانے کے سربراہ امت کے امام علی علیہ السلام نے سیرت شیخین کا صریحی انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بیعت کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن یزید نے نشۂ حکومت کے زیر اثر حالات کا مکمل جائزہ نہیں لیا اور اپنے غیر اسلامی افعال کو اسلام کا رنگ دینے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ بانی اسلام کے حقیقی وارث سے بیعت لے کر اپنے اعمال پر اسلام کی مہر ثبت کرا لی جائے۔ 28 رجب کی رات تھی جب یزید کا پیغام ولید تک پہنچا اور ولید نے راتوں رات امام حسین علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے تھے۔ ناوقت طلب کے خطرات کو محسوس کر کے ابن زبیر نے فرار کا ارادہ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ مجھے ولید کے دربار میں جانا ہے۔ اپنے موقف کو روز اول ہی واضح کر دینا 1000 لیت و لال سے کہیں بہتر ہے۔ پیج نمبر 288۔ مسجد سے اٹھ کر بیت الشرف میں آئے، بہن کو پیغام سنایا۔ بہن نے بھی ناوقت طلبی کے خطرات کا احساس کیا اور فرمایا بھیا اگر جانا ہی ہے تو اپنے ہمراہ ہاشمی نوجوانوں کو لے کر جائیے۔ 30 ہاشمی جوان ہمراہ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربار کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے ہاشمی جوانوں کو روک دیا اور فرمایا کہ میں اکیلا دربار میں جا رہا ہوں، تم لوگ یہیں توقف کرو، اس کے بعد اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بلا کسی اذن کے دربار میں چلے آنا۔ امام حسین علیہ السلام دربار میں تشریف لے گئے۔ ولید نے کمال احترام سے بٹھایا، خبر مرگ معاویہ سنائی۔ حضرت نے اسلامی قانون کے مطابق کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری کیا۔ ولید نے یزید کا پیغام بیعت سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسے آدمی سے خفیہ بیعت کے کیا معنی؟ بیعت کا مسئلہ انتہائی درجہ اہم ہے، بہتر ہے کہ کل دن کے وقت دربار میں طلب کرنا، اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ بیعت کے لیے کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ ولید نے اپنی معقولیت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن مروان بول اٹھا کہ اگر آج حسین علیہ السلام تیری گرفت سے نکل گئے تو خون ریزی کے بغیر ہاتھ نہ آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ ان سے بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے۔ بیعت کے ساتھ قتل کا نام سننا تھا کہ حضرت علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا او زن نیلگوں چشم کے بچے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ حضرت کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ ہاشمی جوان دربار میں داخل ہو گئے۔ ولید کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ پیج نمبر 289۔ اس نے فی الفور حالات کا احساس کرتے ہوئے جلسے کو برخاست کر دیا اور حضرت کو احترام کے ساتھ بیت الشرف تک پہنچا دیا۔ روایت کا بیان ہے کہ دربار ولید میں داخل ہوتے وقت ہاشمی نوجوانوں کے سربراہ حضرت عباس علیہ السلام ہی تھے اور آپ ہی کی جلالت و ہیبت نے قلب ولید پر یہ اثر کیا کہ اس نے اپنے طرز عمل میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ امام حسین علیہ السلام دربار سے واپس آ گئے۔ بیعت کا مطالبہ وقتی طور پر ٹل گیا، لیکن تاریخ کے طالب علم کے دل میں یہ خلش رہ گئی کہ یزید نے 4 ہی آدمیوں سے مطالبہ بیعت کیوں کیا اور اس کا مطالبہ اس شدت سے انکار امام حسین ہی نے کیوں کیا؟ حالات کا بغور مطالعہ اس بات کا گواہ ہے کہ عام اسلامی نقطۂ نظر سے حکومت کو مذہبی رنگ دینے کے لیے
چند ہی افراد کی توثیق کافی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی عظیم منصبدار یا اس کا وارث ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یزید نے 4 بڑی شخصیتوں کو منتخب کیا، جن میں سے 3 خلافت کے حامل تھے اور ایک امیدوار خلافت بلکہ خلیفہ گر، اور یہ طے کیا کہ انہی کی اولاد سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ مطالبہ بیعت میں مطلوب چاروں شخصیتیں عمومی نقطہ نظر سے عظیم اہمیت کی حامل تھیں۔ ایک خلیفہ اول کا بیٹا، ایک خلیفہ دوم کا بیٹا، ایک صحابی رسول زبیر کا بیٹا اور ایک خلیفہ چہارم یا نفس رسول علی علیہ السلام کے فرزند۔ پیج نمبر 290۔ مسلمانوں میں کون ایسا تھا جو ان چاروں کی اسلامی حیثیت سے باخبر نہ ہو اور ان کی حکومتی عظمت کو نہ پہچانتا ہو؟ یزید نے سوچا کہ ان کی بیعت میری حکومت کو مکمل طور پر اسلامی بنا دے گی اور مجھے دین خدا کے نام پر ہر حرام و حلال کا موقع مل جائے گا۔ یزید کا انتخاب دلیل ہے کہ 12.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے یزید کی نگاہ میں اسلامی شخصیتیں صرف 4 تھیں، جنہیں یزید نے محل اعتبار قرار دیا اور باقی افراد کو نگاہ اعتبار سے ساقط کر دیا تھا۔ ان چاروں کا انجام بھی مختلف رہا۔ ابن زبیر راتوں رات بھاگ نکلے، ابن عمر اور ابن ابی بکر نے بہرطور یزید کی بیعت کر لی۔ اب صرف امام حسین علیہ السلام ہے جو اپنے موقف پر قائم ہے اور کسی طرح یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیوں ہے؟ حکومت کی توثیق کے لیے 2 خلیفہ زادے اور ایک صحابی زادہ موجود ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں، ان کے انکار بیعت سے حکومت کے اسلامی ہونے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور باقی سے استفادہ کر لیا جائے۔ لیکن یزید کا انداز فکر یہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کی الگ الگ حیثیت سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بغیر سب کی بیعت بیکار ہے۔ گویا یزید کی نگاہ میں 12.5 لاکھ مربع میل کی صرف 4 آدمی قابل اعتبار تھے اور ان میں سے صرف امام حسین علیہ السلام کا وقار تھا جس نے نہ اپنے کو تباہ ہونے دیا اور نہ قوم کو موت کے گھاٹ اترنے دیا۔ تاریخ اسلام کا یہ بھی عجیب المیہ ہے کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت میں 4 سے زیادہ غیرت دار نہ نکلے اور 4 میں بھی ایک کے علاوہ دوسرا جری اور ہمت والا نہ پیدا ہوا۔ پیج نمبر 291۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اسلام میں دوسرے غیرت دار مسلمان نہ تھے یا ان کی مذہبی حمیت مردہ ہو چکی تھی، بلکہ یہ ان افراد کا تذکرہ ہے جو یزید کی نگاہ میں مذہب کی توثیق کے سلسلے میں مستند تھے اور ان کی مہر تصدیق حکومت کو خلافت کا نام دے سکتی تھی، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار ہی غیرت مذہب کے سلسلے میں کیا کم اہمیت رکھتے تھے؟ یزید کے خاموش اعتراف اور تاریخ کے تلخ تجربات نے واضح کر دیا کہ اسلام کی سخت آزمائشی گھڑیوں میں نہ کوئی صاحبزادہ کام آیا، نہ خلیفہ زادہ، تنہا ایک فرزند رسول ثقلین تھا جس نے سلطن کی بازی لگا کر اسلام کی عزت کو بچا لیا اور عزت مذہب کو موت کے گھاٹ نہیں اترنے دیا۔ اب اگر مرسل اعظم کا اسلام باقی ہے اور شراب و کباب، رقص و رنگ، زنا و عیاشی جزء مذہب نہیں ہے تو یہ صرف ایک حسین ابن علی علیہ السلام کا احسان ہے۔ اس میں نہ کسی صاحبزادے کا حق ہے، صحابی زادے کا حق ہے اور نہ خلیفہ زادے کا۔ یزید کا انتخاب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خطرہ صحابیت یا خلافت ہی سے تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے تجربات نے واضح کر دیا کہ سکون و اطمینان کے حالات میں دین کی حمایت کا دھم بھرنا آسان ہے اور آزمائش کے لمحات میں سینہ سپر ہو جانا مشکل ہے۔ یہ ایک علی کے لال کا کلیجہ تھا جس نے ایک دوپہر میں بھرے گھر کو قربان کر دیا اور چہرے کی بشاشت میں فرق نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کا کوئی لمحہ مشکل اور دشوار نہیں تھا۔ آپ الہی نمائندگی کے حامل اور حیدر کرار کے وارث تھے۔ آپ کے دل میں پیغمبر اکرم کا حلم، علی مرتضیٰ کا عزم اور حسن مجتبیٰ کا صبر تھا۔ پیج نمبر 292۔ آپ کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا شیر لہو بن کر دوڑ رہا تھا جس نے تنہا پوری حکومت سے مقابلہ کیا
اور بھرے دربار میں باطل کا بھرم کھول دیا۔ آپ کی عظمت سے قطع نظر کربلا کا ایک ایک آزمائشی لمحہ دوسرے انسانوں کے لیے محالات کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ امامت کا حسن انتخاب تھا یا آفتاب عظمت کی شعاعوں کا اثر کہ ایک سانچے میں 72 انسان ڈھل گئے اور ایک حسین 72 حسین میں تبدیل ہو گئے۔ ایک انسان کے لیے اپنے آبائی وطن کا چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں۔ جہاں وطن جہاں اس کے بزرگوں کی قبریں ہوں، بچپنے کی یادیں وابستہ ہوں، اعزاء و احباب کا اجتماع ہو اور پھر ایک بچی کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے مذہب کی راہ میں یہ سب برداشت کر لیا، ایک بچی کو مدینہ میں چھوڑا اور نانا کے شہر سے رخصت ہو گئے۔ یہاں پر ہم اپنے مطالعے کو روک رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے رخصت امام حسین علیہ السلام کی ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد منازل راہ ہیں۔ ہر جگہ عباس علمدار علیہ السلام کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور یہ مرد مومن، یہ مرد شجاع کس انداز میں اطاعت گزاری کی منزلوں پر ہے، یہ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ جلدی ہم مطالعہ پھر شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔